مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں حضرات۔ میرے ہونٹوں پہ نعت نبی آ گئی، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی آ گئی، جسم سے روح تک تازگی آ گئی، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی آ گئی۔ بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ سب اندھیروں سے آزاد ہو جائیں گے، سب اندھیروں سے آزاد ہو جائیں گے، مصطفیٰ آ گئے، روشنی آ گئی، مصطفیٰ گئے، روشنی آ گئی۔ اور کربلا کے حوالے سے یہ شعر بھی سماعت فرما لیں حضرات۔ اس سے پہلے کہ موت آتی اسلام کو، اس سے پہلے کہ موت آتی اسلام کو، خون شبیر سے زندگی آ گئی، خون شبیر سے زندگی آ گئی۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ خاک سمجھیں گے وہ عظمت کربلا، خاک سمجھیں گے وہ عظمت کربلا، خاک سمجھیں گے وہ عظمت کربلا، جن کے ذہنوں میں آوارگی آ گئی، جن کے ذہنوں میں آوارگی آ گئی، جن کے ذہنوں میں آوارگی آ گئی۔ اور شعر آخر سماعت فرما لیں حضرات۔ فکر جنت کے نقشے بنانے لگی، فکر جنت کے نقشے بنانے لگی، فکر جنت کے نقشے بنانے لگی، جب تصور میں ان کی گلی آ گئی، جب تصور میں ان کی گلی آ گئی، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی آ گئی۔ السلام علیکم۔ ہر ایک دل کا یہ نعرہ ہے، مدینہ کتنا پیارا ہے، کہ ہر ایک دل کا یہ نعرہ ہے، مدینہ کتنا پیارا ہے، ہر ایک
پیارا ہے غریبوں کا سہارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں غریبوں کا سہارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے اور یہ بھی شعر دیکھیں زمانہ جس کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے کہ زمانہ جس کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے کہ زمانہ جس کو ٹھکرائے وہ طیبہ نہیں چلا جائے وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے اور یہ بھی شعر دیکھیں پہلے مچل کر سبحان اللہ مچل کر مدینے پاک کی گلیوں میں زہرا کے دلاروں نے مدینے پاک کی گلیوں میں زہرا کے دلاروں نے کہ مدینے ہنسی بچپن گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے ہنسی بچپن گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے اور مقطع دعاؤں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شارق بھلے ہی تم چلے آئے مدینہ چھوڑ کر شارق بھلے ہی تم چلے آئے کہ مدینہ چھوڑ کر شارق بھلے ہی تم چلے آئے
وہاں پر دل تمہارا ہے، مدینہ کتنا پیارا ہے، وہاں پر دل تمہارا ہے، مدینہ کتنا پیارا ہے، غریبوں کا سہارا ہے، مدینہ کتنا پیارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فقہائے کرام محدثین اعظام ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میلوں کا سفر طے کرتے تھے، اور کہیں سے کوئی حدیث چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی مل جائے اور اس کو نقل کر لیا کرتے ہیں۔ اگر اسلامک انسٹیٹیوٹس کے ذریعے اگر آپ کو اسلامی مسائل کا ایک بھی مسئلہ معلوم ہو گیا اور اس پر عمل کر لیا، تو جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، بلکہ جس کے ذریعے وہ عمل وہ بندہ کرے گا ان تمام لوگوں کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے مدرسے قائم ہوتے ہیں جن کے ذریعے مسائل سیکھے جاتے ہیں، جن کا سیکھنا زیادہ ضروری ہے، جو علم فرض عین ہے۔ حالانکہ بہت اسلامک انسٹیٹیوٹس میں علم فرض عین کے علاوہ بھی جانکاری ملتی ہے اور سب معلوم کرتے ہیں۔ بہرحال اب 10 منٹ میں چلیے پھر بھی آپ بزرگوں کی اپنے چچا حضرات کی دعائیں لیتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ غم کا تعلق ماضی سے ہوا کرتا ہے، پاسٹ سے ہوا کرتا ہے۔ ماضی میں جو کوئی نقصان ہم کو پہنچ چکا ہوتا ہے، جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اس سے غمگین ہو جایا کرتے ہیں۔ اور خوف، ڈر ہمیں کسی مستقبل میں ہونے والے حادثے کے اندیشے سے ہوتا ہے۔ تو غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ یعنی جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں اور سب کچھ اسی میں غرق ہو جاتے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا غم رہ جاتا ہے نہ کسی چیز کا خوف رہ جاتا ہے۔ وہ جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پر ہر وقت ہر حال میں راضی رہا کرتے ہیں۔ اور آج ہم ہند الولی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ایک ایسے ہندوستان کے بادشاہ ہیں جن کے بارے میں ایک انگریز لارڈ کرزن نے کہا تھا۔ اس نے ایک انگریزی حکومت کو ایک خط لکھا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر صدیوں سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ کی حکومت ہمیں جب سے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا ہے تب سے لگا کر آج تک چل رہی ہے، اور ہمیشہ ہندوستان کوئی بھی پورے ہندوستان میں کوئی بھی سربراہ رہا ہو، کوئی بھی بادشاہ رہا ہو، خواجہ غریب نواز کے در پر اس نے جب عیسائی کی ہے اور اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں،
اور وہاں پر جا کر اپنی مرادوں کو بھی مانگا ہے اور بامراد شاد اور کام آباد ہو کر لوٹا ہے۔ حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز جنہوں نے ہندوستان میں 90 لاکھ سے زائد کافروں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو حسنی حسینی سید ہیں، وہ غریب نواز جن کے نقش قدم پر چل کر شاہان زمانہ اور تمام ہندوستان کے لوگ اور کوئی بھی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ وہ غریب نواز کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا، جب آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ سلام عرض کر، تو آپ نے سلام عرض کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بر و بحر۔ وہ غریب نواز جب آپ کے پیر و مرشد نے خواجہ عثمان ہارونی نے خانے کعبہ میں دعا کیا تو آواز آئی غیب سے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جنہوں نے اپنے اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی بنا پر لاکھوں جرائم افراد پیشہ کے لوگوں نے توبہ کیا اور صراط مستقیم پر چلنے کی ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ وہ غریب نواز جن کے بارے میں آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ مجھے معین الدین کی مریدی پر فخر ہے۔ وہ غریب نواز جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولو العزم شاہان زمانہ حاضر ہوئے اور اپنی مرادوں کو لے کر کے واپس پہنچے۔ اسی لیے استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ ہے دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز نے اس ہندوستان میں کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو مٹا کر اسلام کی ایسی شمع روشن کی ہے جو تا ابد روشن رہے گی۔ وہ غریب نواز جن کا احسان ہندوستان کے ہر مسلمان پر ہے، وہ غریب نواز جن کے بارگاہ میں جنہوں نے نہ جانے کتنے بادشاہوں کو راہ مستقیم پر لے کر کے آئے، جن کی بارگاہ میں وہ غریب نواز جو دن اور رات میں 2 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ آج ہم قرآن پاک سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں۔ ہمیں غریب نواز کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کے طرز عمل اور ان کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں بدمعاش کو لالچ دے کر کے بھیجا جاتا ہے کہ تم غریب نواز کو عقیدت مند بن کے جانا اور قتل کر دینا۔ جب وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ جاتا ہے عقیدت مند بن کے جاتا ہے، چونکہ غریب نواز کے اوپر اس کی آمد کا حال منکشف ہو جاتا ہے اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی کس مقصد سے آیا ہے، اور کہتے ہیں اس عقیدت مندی سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی لابھ نہیں، جس کام سے تو آیا ہے وہ کام کر۔ یہ اولیاء اللہ کا حال ہوا کرتا ہے، وہ دلوں کا حال جان لیا کرتے ہیں اور وہ شخص لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تائب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے آپ کے دست حق پرست پر۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی ایسی ہے جنہوں نے پورے اسلام کی ایسی شمع روشن کی ہے جس کی روشنی سے سارا ہندوستان منور ہے۔ وہ غریب نواز جن کی بارے میں جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے پیشانی پر لکھا دیکھا گیا، سبز اور روشن حروف میں لکھا دیکھا گیا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ غریب نواز کا احسان ہندوستان کے مسلمانوں پر ہے۔ آج ہم اور آپ جب غریب نواز کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو ایسا ان کے ذکر میں کھو جاتے ہیں کہ ایسا غرق ہو جاتے ہیں
ان کی یادیں میں ڈوب جاتے ہیں اور سبھی لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ یا غریب نواز ہماری مدد کیجئے. اور غریب نواز کی بارگاہ میں ابھی لوگ اجمیر شریف سے زیارت کر کے آئے ہیں, سب لوگوں نے دعائیں بھی کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.